जन्नत में दुनियावी मियाँ बीवी की शादी कैसे होगी? कंवारा मरने वाला मर्द और कंवारी मरने वाली औरत की शादी किससे होगी? नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जन्नत जैसी अजीम जगह जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए बतौर इनाम तैयार कर रखी है, जहाँ तरह तरह की नेमतें, ऐशो आराम, खुशियाँ, हमेशा की ज़िंदगी और कभी फना ना होने वाली जवानी होगी। जन्नतियों के लिए वहाँ हूरें भी होंगी और दुनियावी औरतें भी मौजूद होंगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जन्नत में रिश्तों की नौइयत क्या होगी? क्या जन्नत में भी निकाह होगा? क्या मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नत में भी दुनिया जैसा होगा या कुछ मुख्तलिफ होगा? क्या वो रिश्ते जिनमें हम इस दुनिया में जुड़े हैं, वो शरीके हयात जिनके साथ उम्र गुजरी, जन्नत में भी हमारे साथ होंगे या ये सब सिर्फ दुनिया तक महदूद है? हम आपको ये भी बताएंगे कि जन्नत में दुनियावी औरतों का क्या मुकाम व मर्तबा होगा और अल्लाह ताला जन्नत में दुनियावी औरतों को कितना हुस्न जमाल अता फरमाएगा। इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस और उलमाए कराम की आरा के मुताबिक आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगे। ये सिर्फ मालूमाती वीडियो नहीं बल्कि एक रूहानी सफ़र है जो आपको अल्लाह के वादों और रहमतों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और जन्नत की अनमोल हकीकतों से आशना कर देगा। बस आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि ये मौजू आपके दिल की दुनिया बदल देगा। नाजरीन, कुरान पाक में बार बार जन्नत का जिक्र आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जन्नत की नेमतों की झलक दिखाकर उसके हसूल के लिए शौक दिलाया है ताकि इंसान रगूबत के साथ इसकी तरफ लपके। इन नेमतों में लजीज खाने, मशरूबात, महलात, हदाम, हर तरह की खुशी, सुकून और सबसे बढ़कर अल्लाह का दीदार शामिल है। लेकिन इन तमाम नेमतों के साथ एक अहम नेमत जिसका जिक्र किया गया है वो है अज़वाज, मोहब्बत भरा रिश्ता जिसे निकाह कहा जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह दुहान की आयत नंबर 54 में अरशाद फरमाते हैं, और इस तरह हम उनका निकाह हूरों से कर देंगे। ये आयत हमें बताती है कि जन्नत में निकाह की कैफियत होगी और नेक मर्दों का निकाह हूरों से किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया के मियाँ बीवी जन्नत में भी एक साथ होंगे? क्या वहाँ दुनियावी मियाँ बीवी का दोबारा निकाह होगा? आइए हदीस की रोशनी में समझते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमन की बीवी अगर जन्नती होगी तो वो जन्नत में भी उसकी बीवी होगी, और अगर वो जन्नती ना हुई तो अल्लाह ताला इसके बदले हूर अता फरमाएगा। एक और हदीस में फरमाया गया कि दुनिया में जो बीवी अपने शोहर से खुश, नेक और फरमाबरदार रही वो जन्नत में भी उसके साथ होगी, बल्कि जन्नत में उसका हुस्न कई गुना बढ़ा दिया जाएगा और दुनिया की औरत का हुस्न जन्नती हौरों के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा होगा, और दुनिया की औरत जन्नत में हूरों की सरदार होगी। यहाँ एक ईमान फरोज बात यह है कि जन्नत में हसद, बुग़्ज़ और नफ़रत जैसी कोई चीज़ ना होगी। एक मर्द को कई बीवियाँ अता की जाएंगी, और अगर दुनियावी बीवी भी नेक हुई तो वो भी साथ होगी, मगर किसी को किसी पर कोई इतराज़ ना होगा, बल्कि सब खुश और अल्लाह की रज़ा पर मुतमिन होंगे। ये बात समझने की है कि जन्नत में रिश्ते ईमान और किरदार पर कायम होंगे, ना कि दुनियावी हैसियत पर। अल्लाह ताला सूरह यासीन में इरशाद फरमाते हैं, वो और उनकी बीवियाँ साए में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। ये आयत जन्नत के उन मनाज़र की झलक दिखलाती है जहाँ शोहर और बीवी ना किसी गम में होंगे ना किसी झगड़े में, बल्कि सुकून और मोहब्बत के आलम में एक ही तख्त पर बैठे होंगे। यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि जन्नत में रिश्ते ईमान और किरदार पर बनेंगे, ना कि दुनियावी स्टेटस पर। अल्लाह ताला सूरत यासीन में यूँ इरशाद फरमाते हैं, वो उनकी बीवियाँ साए में तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। ये आयत
ہمیں جنت کے ان مناظر کی جھلک دکھلاتی ہے جہاں شوہر اور بیوی نہ کسی جھگڑے میں ہوں گے اور نہ کسی غم میں، بلکہ سکون اور محبت کے عالم میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی تخت پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے گرد خدمتگار لڑکے گھومتے ہوں گے جنہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوگا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ جنت کے خدام نہایت خوبصورت اور ہمیشہ جوان ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا، جنتی جب وہاں جائیں گے تو واپس آ کر اپنے حسن و جمال میں مزید اضافہ محسوس کریں گے۔ جب حسن و جمال میں اضافہ ہوگا تو خدمت بھی اعلیٰ معیار کی ہوگی۔ وہ میاں بیوی یا جنتی جوڑے ان کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے۔ مکمل مہمان نوازی اور خدمت کے لیے جنت میں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ بوجھ، نہ غرور، اور نہ ہی خادموں کے چہروں پر کسی قسم کی پریشانی۔ ناظرین، جنت میں کوئی بھی کنوارا نہیں ہوگا۔ جنت میں نکاح کا مقصد دنیا کی طرح نسل بڑھانا نہیں، بلکہ انس، محبت، قربت اور لذت ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کا نکاح اگر ایمان پر قائم رہا تو وہ جنت میں بھی قائم رہے گا۔ اگر دونوں جنتی ہوئے تو اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ جوڑ دے گا، ایسی محبت کے ساتھ جو دنیا میں کبھی ممکن نہ تھی۔ جنت میں میاں بیوی کا رشتہ بلند، پاکیزہ اور دائمی ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں نکاح کا طریقہ دنیا جیسا ہوگا یا کچھ مختلف؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ جنت میں نکاح دنیا کے معاہدے جیسا نہیں ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق جنت میں نکاح اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم سے بغیر کسی رسم اور رکاوٹ کے ہوگا۔ یہ روحانی ملاپ ہوگا جو اللہ کے حکم سے ابدی رشتہ بن جائے گا، جبکہ دنیاوی رشتے آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرتے ہیں۔ کبھی شوہر بیوی کو تکلیف دیتا ہے اور کبھی بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ دنیاوی رشتوں میں محبت کے ساتھ نفرت، غصہ، طلاق اور جدائی بھی ہوتی ہے، لیکن جنت کے رشتے ان سب باتوں سے پاک ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی شکایت ہوگی اور نہ کوئی جھگڑا، نہ حسد ہوگا اور نہ ہی جلن، صرف محبت، سکون، اطمینان اور رب کی رضا ہوگی۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی دنیا میں 2 شادیاں ہوئی ہوں تو وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ ہوگی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی پھر اس نے دوسرا نکاح کیا اور دونوں شوہر جنتی ہوں گے تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس شوہر کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ اس کا تعلق سب سے بہتر رہا ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد دنیا میں شادی کے بغیر مر گیا تو کیا وہ جنت میں بھی کنوارا رہے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت میں حوریں رکھی ہیں، ایسی بیویاں جن کی پاکیزگی، حسن اور محبت انسانی تصور سے باہر ہے۔ وہ شرمیلی نگاہوں والی نہایت خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی عورت کنواری مر جائے جس کی دنیا میں شادی نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اختیار دے گا کہ وہ جس مرد کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ اور بعض علماء کرام کے مطابق اگر وہ جنت میں کسی مرد کو پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیا مرد پیدا کرے گا اور پھر اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنتی مرد اپنی بیوی کے پاس جائے تو وہ نہایت حسین و خوشبودار اور دلکش ہوگی، اور ہر بار اللہ تعالیٰ اس کے حسن میں مزید اضافہ فرما دے گا۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں محبت بڑھتی ہی جائے گی، چہرے نکھرتے ہی جائیں گے اور رشتے خوشبو بن کر دلوں میں بس جائیں گے۔ ناظرین محترم، جنت میں لوگ نفس امارہ پر نہیں بلکہ نفس مطمئنہ پر داخل ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی غیر محرم کا خیال کرے گا اور نہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا۔ یہی معاملہ جنتی عورتوں اور حوروں کا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہاں حوریں ہوں گی نگاہیں نیچے رکھنے والی جنہیں کسی انسان یا جن نے کبھی ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ دنیاوی عورت کا جنت میں کیا مقام و مرتبہ ہوگا
اور اللہ تعالیٰ جنت میں دنیاوی عورت کو کتنا حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی عورتوں کو نئے سرے سے پیدا فرمائے گا اور پھر انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور ان کی کیفیت بھی ایسی ہوگی کہ کسی انسان یا جن نے انہیں کبھی چھوا تک نہ ہوگا۔ دنیا کی عورت حور سے افضل ہوگی۔ حضرت حبان بن ابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو دنیا میں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے انہیں حوروں پر فضیلت حاصل ہوگی، اور یہ فضیلت صرف درجے میں نہیں بلکہ حسن میں بھی ہوگی۔ دنیا کی عورت حور سے 70,000 گنا افضل ہوگی۔ حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دنیا کی عورتیں حور عین سے 70,000 گنا افضل ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد اور ان کی بیویاں شاہانہ انداز میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھی ہوں گے، پھر اس طرح وہ جنتی اپنی بیوی سے بغل گیر ہوگا، دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے کبھی اکتا نہیں کریں گے۔ پھر اسی دوران جنتی اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی ایک اور بیوی اسے جان کر دیکھے گی اور مسکرا کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا ہمارا آپ پہ کوئی حصہ نہیں؟ وہ جنتی کہے گا، تم کون ہو؟ وہ کہے گی، میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ چنانچہ اس جنتی کا تخت سونے اور زمرد کا ہوگا، جسے اٹھا کر اس کی دوسری بیوی کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ جب وہ اسے دیکھے گا تو وہ پہلی بیوی کے مقابلے میں کہیں زیادہ حسین ہوگی۔ وہ جنتی اس کے پاس بیٹھا رہے گا اور دونوں ایک دوسرے سے کبھی نہ اکتائیں گے۔ پھر وہ جنتی سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے محل میں ایک نور چمک اٹھے گا۔ وہ حیران ہو کر کہے گا، سبحان اللہ، کیا کسی فرشتے نے جان کر دیکھا ہے یا میرے رب نے اپنی زیارت کرائی ہے؟ فرشتہ جواب دے گا، نہ کسی فرشتے نے دیکھا ہے اور نہ ہی تمہیں تمہارے رب نے جان کر دیکھا ہے۔ وہ جنتی پوچھے گا، پھر یہ نور کس کا تھا؟ فرشتہ کہے گا، یہ تمہاری دنیاوی بیوی کا نور تھا۔ اللہ اکبر، یعنی دنیا کی بیوی کا نور اس قدر روشن ہوگا، وہ تمہاری طرف جان کر مسکرائی اور یہ اس کے اگلے دانتوں کا چمکتا ہوا نور تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کی عورت حسن میں حوروں سے کہیں زیادہ ہوں گی اور اسے کسی قسم کی جلن محسوس نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ تمام نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے نفس پر قابو رکھا، گناہوں سے بچتے رہے اور اپنے رب کی فرمانبرداری کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔